خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے مفکر کے خیالات کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو 20ویں صدی کے شاید سب سے غیر معمولی اور یقیناً سب سے زیادہ پراسرار ذہنوں میں سے ایک تھے، والٹر بینیامن۔ ہمارے سامنے ان کی مشہور کتاب ایلومینیشنز کے کچھ اقتباسات ہیں جو جدیدیت، آرٹ، یادداشت، تاریخ، ان جیسے بڑے موضوعات پر بالکل منفرد روشنی ڈالتے ہیں۔ جی بالکل، والٹر بینیامن کو سمجھنا واقعی ایک چیلنج ہے۔ انہیں کسی ایک خانے میں، کسی ایک لیبل میں بند کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ وہ ادبی نقاد بھی تھے، فلسفی بھی، مورخ بھی، سماجی مصور بھی، لیکن شاید ان سب سے بڑھ کر کچھ اور تھے۔ ان کا کام گہرا ہے، پیچیدہ ہے اور اکثر چونکا دینے والا ہے۔ صحیح۔ جیسا کہ ان کے دوست گرشم شولم نے کہا تھا، ان میں ایک ماہر الہیات کی نظر، ایک نقاد کی تشریحی طاقت اور ایک عالم کی وسیع علمیت جمع تھی، روایتی دانشوروں سے بہت مختلف۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان کی تحریروں کے ذریعے ان کے پیچیدہ خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خاص طور پر یہ دیکھیں کہ انہوں نے جدید زندگی کے تجربے کو کیسے دیکھا، آرٹ کی بدلتی ہوئی شکل، ہماری یادداشت کیسے کام کرتی ہے، اور تاریخ کو سمجھنے کے بالکل نئے زاویے وہ کیسے پیش کیے۔ اور ان کی اپنی زندگی بھی جو ناکامیوں، جلاوطنی اور ایک المناک انجام پر ختم ہوئی، وہ بھی ان کے کام سے جڑی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ بات بھی اہم ہے، اور ان کی زیادہ تر شہرت تو ان کی وفات کے بعد ہی پھیلی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان تحریروں میں ہمارے لیے کیا ہے۔ اچھا، بنیامن کی سب سے پہلی پہچان شاید یہی ہے کہ وہ کسی تعریف کی گرفت میں نہیں آتے۔ ایک واقعہ ہے نا کہ مشہور شاعر ہوفمانستھال نے، جو انہیں جانتے بھی نہیں تھے، گویٹے پر ان کا ایک مضمون پڑھا۔ جی، وہ گویٹے والا مضمون؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بالکل لاجواب ہے، ایبسولوٹلی انکمپیریبل، مطلب اس کا کسی بھی موجودہ چیز سے موازنہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کی ہر تحریر اپنی نوعیت میں بالکل الگ تھی، ایک نئی ہی چیز۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ وہ خود کو بنیادی طور پر ایک ادبی نقاد سمجھتے تھے، لیکن ان کا مقصد صرف تبصرہ کرنا نہیں تھا۔ وہ جرمن ادب کے بقول شولم واحد سچے نقاد بننا چاہتے تھے، یعنی وہ نقاد جو متن میں چھپے ہوئے معنی کی ایسی پرتیں کھولے جو پہلے کسی کی نظر میں نہ آئی ہوں۔ ایک طرح سے معنی کے موجد؟ کچھ ایسا ہی۔ وہ فرانسیسی اصطلاح اوم دے لیٹر کی بہترین مثال تھے، ایک آزاد دانشور جو کسی ادارے، یونیورسٹی یا پارٹی سے وابستہ نہ ہو، بس اپنی فکر کے لیے جیے۔ اور ان کا لکھنے کا انداز وہ بھی تو کتنا الگ تھا۔ وہ اکثر دوسرے لکھنے والوں کے اقتباسات کو جوڑ جوڑ کر اپنی بات بناتے تھے، ایک طرح کی کیا کہیں گے، فکری موزیک کاری۔ جی، کریزیسٹ موزیک ٹیکنیک وہ خود اسے کہتے تھے۔ لگتا تھا جیسے وہ چھوٹی، نظر انداز کی ہوئی چیزوں میں، روزمرہ کی تفصیلات میں یا خیالات کے ٹوٹے پھوٹے ٹکڑوں میں گہرے دھماکہ خیز معنی تلاش کر رہے ہوں۔ شاید اسی لیے ان کی فکر میں کچھ باطنی یا صوفیانہ سا رنگ محسوس ہوتا ہے، جیسے وہ جدیدیت کے قبالسٹ ہوں۔ میں ہیبیلیٹیشن یعنی اعلیٰ ترین تعلیمی سند حاصل کرنے کی کوشش میں ناکامی، کتابیں چھپوانے میں مسلسل مشکلات، پھر فرینکفرٹ اسکول کے اڈورنو اور ہورکہائمر کے ساتھ نظریاتی اختلافات۔ ان کی شخصیت میں ایک عجیب سی کمزوری اور غیر معمولی ذہانت کا امتزاج تھا، کچھ مارسل پروسٹ جیسا، جس کے بارے میں بینیامن نے خود لکھا تھا کہ اس کی ناتجربہ کاری نے ہی اسے اپنا عظیم کام لکھنے کے قابل بنایا۔ اور پھر برٹول بریخت کے ساتھ ان کی دوستی کا معاملہ۔ جی، بینیامن اسے اپنی دانشورانہ پوزیشن کے لیے بہت اہم سمجھتے تھے۔ جی، حالانکہ اڈورنو اور شولم جیسے دوست اس دوستی پر بہت تنقید کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ بریخت کی مادیت پرستی، اس کی کھردری سوچ بینیامن کی فکر کو خراب کر رہی ہے۔ لیکن شاید بنیامن کو بریخت کی اسی کھردری سوچ میں حقیقت سے زیادہ قربت نظر آتی تھی، جو محض کتابی نظریات سے زیادہ ٹھوس ہو سکتا ہے یہ ایک پیچیدہ دوستی تھی۔ اچھا، اب ذرا ماضی، یادداشت اور کہانیوں کی طرف آتے ہیں۔ بنیامن کے لیے یہ موضوعات بہت اہم تھے۔ ان کا ایک مضمون ہے اپنی لائبریری کھولتے ہوئے۔ یہ بظاہر ایک کتابیں جمع کرنے والے کے بارے میں ہے۔ کیا یہ صرف کتابوں کا شوق ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ بنیامن کے لیے چیزیں جمع کرنا، خاص طور پر کتابیں، محض ایک ہابی نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے ماضی کی چیزوں کو بچانے، انہیں نئی زندگی دینے کا عمل ہے۔ ایک سچے کلیکٹر کے لیے ہر کتاب کی اپنی ایک الگ کہانی ہوتی ہے، ایک تقدیر،
اسے حاصل کرنا گویا اس کتاب کو دوبارہ جنم دینا ہے۔ یہ جنون بنیامن کے نزدیک یادداشتوں کے بے ترتیب بکھرے ہوئے خزانے سے جڑا ہے۔ کلیکٹر اپنی جمع کی ہوئی چیزوں کے ذریعے ماضی میں زندہ رہتا ہے۔ یہ نکتہ واقعی دلچسپ ہے کہ وہ کلیکٹر کو ایک ہی وقت میں وارث بھی کہتے ہیں اور تخریب کار بھی۔ یہ کیسے؟ دیکھیے، وہ وارث اس لیے ہے کہ وہ ماضی کی روایت کو محفوظ کر رہا ہے، لیکن وہ تخریب کار اس لیے ہے کہ وہ چیزوں کو ان کے اصل عملی استعمال کے سیاق و سباق سے نکال لیتا ہے۔ اچھا۔ ایک پرانی کرسی اب صرف بیٹھنے کے لیے نہیں رہتی، بلکہ ایک تاریخی شے بن جاتی ہے۔ کلیکٹر چیز کی اصلیت اور اس کی نایابی کو اہمیت دیتا ہے، نہ کہ صرف اس کی خوبصورتی یا افادیت کو۔ اس طرح وہ چیزوں کو ان کے روایتی معنی سے آزاد کر کے انہیں ایک نئی ذاتی قسم کی قدر عطا کرتا ہے۔ اور یہیں سے یادداشت کا موضوع اور گہرا ہو جاتا ہے۔ ان کا ایک اور مشہور مضمون داستان گو یا دا سٹوری ٹیلر، اس میں وہ کہتے ہیں کہ کہانیاں سنانے کا فن ختم ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ پہلی جنگ عظیم کو بتاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم سے جو فوجی واپس آئے وہ اپنے تجربات بیان کرنے سے قاصر تھے، وہ خاموش لوٹے۔ جنگ نے تجربات کو قابل بیان بنانے کی صلاحیت کو جیسے تباہ کر دیا تھا۔ تجربے کی قدر کم ہو گئی۔ ہاں، تجربے کی کمیونیکیبلٹی کم ہو گئی۔ بنیامن کے مطابق کہانی سنانا ایک پرانی دستکاری کی طرح ہے۔ جیسے کمار مٹی کے برتن پر اپنے ہاتھ کے نشان چھوڑتا ہے، ویسے ہی داستان گو کہانی پر اپنی چھاپ چھوڑتا ہے۔ اس میں سننے اور سنانے والے کا براہ راست تعلق ہوتا ہے، اور کہانی میں تجربے سے حاصل ہونے والی کوئی نہ کوئی حکمت یا عملی نصیحت، کاؤنسل پوشیدہ ہوتی ہے۔ یہ ناول سے بہت مختلف ہے۔ ناول چھاپے خانے کی پیداوار ہے، جسے ایک تنہا فرد لکھتا ہے اور دوسرا تنہا فرد پڑھتا ہے۔ یعنی کہانی سنانا ایک اجتماعی عمل تھا، جبکہ ناول پڑھنا ایک انفرادی تجربہ ہے۔ بالکل، اور کہانی میں موت کا کردار بھی اہم ہے۔ بنیامن کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی زندگی ایک مکمل کہانی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جو دوسروں کے لیے قابل بیان اور سبق آموز بن جاتی ہے۔ جیسے لیسکوف کی مثال وہ دیتے ہیں۔ جی، روسی مصنف نکولائی لیسکوف، جن کی کہانیوں کا بنیامن نے تجزیہ کیا۔ ان کی کہانیوں میں عملی زندگی کی حکمت بھری ہوتی ہے۔ وہ اس زوال پذیر فن کی بہترین مثال ہیں۔ یادداشت کے حوالے سے بنیامن مارسل پروسٹ سے بھی بہت متاثر تھے، خاص طور پر پروسٹ کے غیر ارادی یادداشت میموار انولونٹے کے تصور سے۔ ذرا وضاحت کریں گے کہ یہ کیا ہے؟ یقیناً، پروسٹ دو طرح کی یادداشت میں فرق کرتے ہیں۔ ایک ہے ارادی یادداشت، میموار وولونٹیر۔ یہ وہ ہے جب ہم شعوری طور پر کچھ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کسی کا نام، کوئی تاریخ۔ یہ دماغ کی یادداشت ہے۔ دوسری ہے غیر ارادی یادداشت، میموار انولونٹیر، جو بنیامن کے لیے زیادہ اہم ہے۔ یہ وہ یاد ہے جو کسی حس کے ذریعے اچانک زندہ ہو جاتی ہے، بغیر ہماری کوشش کے۔ جیسے کوئی خوشبو سونگھنے سے یا کوئی ذائقہ چکھنے سے؟ بالکل۔ پروسٹ کی مشہور مثال وہ کیک میڈلن کا ٹکڑا چائے میں ڈبو کر کھانے سے بچپن کی یادوں کا اچانک زندہ ہو جانا ہے۔ یہ ماضی کے ایک پورے لمحے کو اس کے احساسات سمیت ہمارے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ جسم کی یادداشت ہے، اور یہ وقت کو شکست دینے کا ایک طریقہ ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، یہ یادداشت اور کہانی کے تصورات یہ تاریخ کے بارے میں بنجامن کے خیالات سے کیسے جڑتے ہیں؟ ان کے مشہور تاریخ کے فلسفے پر مقالے بہت انقلابی مانے جاتے ہیں۔ وہ تاریخ کے اس عام تصور کو چیلنج کرتے ہیں جو اسے ایک سیدھی لکیر میں مسلسل ترقی یا پروگریس کے طور پر دیکھتا ہے۔ بنجامن کے نزدیک یہ فاتحین کا لکھا ہوا بیانیہ ہے۔ فاتحین کا بیانیہ؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ مورخ کا کام تاریخ کو وقت کے دھارے کے خلاف کنگھی کرنا ہے، یعنی تاریخ کو مظلوموں، شکست خوردہ لوگوں کے نقطہ نظر سے دیکھنا، ان روایتوں کو زندہ کرنا جنہیں غالب تاریخ نے دبا دیا ہے۔ اور یہاں پال کلے کی وہ پینٹنگ اینجلز نووس کا ذکر آتا ہے، جسے بنجامن نے خریدا تھا اور جو ان کے لیے تاریخ کی علامت بن گئی۔ جی ہاں، یہ ایک بہت طاقتور تمثیل ہے۔ بنیامن اس پینٹنگ میں تاریخ کے فرشتے کو دیکھتے ہیں۔ اس فرشتے کا منہ ماضی کی طرف ہے۔ وہ ماضی میں تباہی اور بربادی کا ایک مسلسل بڑھتا ہوا ملبہ دیکھ رہا ہے۔ وہ رک کر اس ملبے کو جوڑنا چاہتا ہے،
مردوں کو زندہ کرنا چاہتا ہے، لیکن جنت کی طرف سے ایک طوفان آ رہا ہے۔ ترقی کا طوفان؟ بالکل، ترقی نامی طوفان جو اس کے پروں میں پھنس گیا ہے اور اتنا شدید ہے کہ وہ پر بند نہیں کر سکتا۔ یہ طوفان اسے زبردستی مستقبل کی طرف دھکیل رہا ہے، جس کی طرف اس کی پیٹھ ہے، اور اس طوفان کو بنیامین کہتے ہیں، ہم ترقی کہتے ہیں۔ یہ تو بہت مایوس کن تصویر ہے۔ کیا اس میں کوئی امید کی کرن نہیں؟ امید اس لمحے میں پوشیدہ ہے جسے بنیامین یتزائٹ یا اب کا وقت کہتے ہیں۔ یتزائٹ یہ حال کا وہ لمحہ ہے جو ماضی کے تجربات سے بھرا ہوا ہے اور جس میں ماضی حال میں ایک دھماکے کی طرح پھٹ سکتا ہے۔ یعنی تاریخ کا تسلسل ٹوٹ سکتا ہے۔ جی، یہ وہ لمحہ ہے جب ہم تاریخ کے تسلسل کو توڑ سکتے ہیں، ماضی کی ناانصافیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، ایک مختلف مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ عمل کا لمحہ ہے۔ یہ واقعی گہری باتیں ہیں۔ اب آتے ہیں بنیامین کے شاید سب سے مشہور تصور کی طرف، اورا یا اورا۔ یہ انہوں نے اپنے مضمون مشینی تولید کے دور میں آرٹ کا کام میں پیش کیا۔ یہ اورا آخر ہے کیا چیز؟ اورا سے مراد کسی اصلی فن پارے کی وہ منفرد خوبی ہے جو اس کی اصلیت سے، اس کی تاریخ سے، اس کے ایک خاص وقت اور جگہ میں موجود ہونے سے اور اس کی روایت سے جڑی ہوتی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی قدیم مجسمے یا صدیوں پرانی پینٹنگ کا اپنا ایک منفرد وجود ہے۔ وہ ایک خاص جگہ پر شاید کسی مذہبی رسم یا شاہی دربار کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس میں ایک طرح کی دوری کا احساس ہوتا ہے، چاہے آپ اس کے کتنے ہی قریب کیوں نہ ہوں۔ یہ اس کی عبادتی قدر، کلٹ ویلیو کی بنیاد ہے۔ اور بنیامین کہتے ہیں کہ مشینی تولید جیسے فوٹوگرافی اور خاص طور پہ فلم اس اورا کو تباہ کر دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، مشینی تولید آرٹ کو اس کی روایت اور اس کے اصل مقام سے الگ کر دیتی ہے۔ ایک فوٹوگراف کی نیگیٹو سے سینکڑوں ہزاروں کاپیاں بن سکتی ہیں۔ اب اصلی کاپی کون سی ہے، یہ سوال ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ فلم کو بے وقت لاکھوں لوگ مختلف جگہوں پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح آرٹ اپنی منفرد موجودگی کھو دیتا ہے۔ وہ اپنی مقدس یا رسمی جگہ سے نکل کر عوام تک پہنچ جاتا ہے۔ اس عمل میں اس کی عبادتی قدر کم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ نمائشی قدر، ایگزیبیشن ویلیو لے لیتی ہے۔ یعنی اب آرٹ کی قدر اس بات میں ہے کہ اسے کتنے لوگ دیکھ سکتے ہیں؟ بنیادی طور پر ہاں۔ تو کیا یہ صرف ایک نقصان ہے؟ کیا آرٹ کے زیادہ لوگوں تک پہنچنے میں کوئی مثبت پہلو نہیں؟ بنیامین اس بارے میں کیا سوچتے تھے؟ یہ ایک پیچیدہ سوال ہے۔ بنیامین اس تبدیلی کے سیاسی امکانات کو بھی دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ حالے کے ختم ہونے سے آرٹ زیادہ جمہوری ہو سکتا ہے۔ عوام اب آرٹ کو محض عقیدت سے نہیں دیکھتے بلکہ تنقیدی نظر سے پرکھ سکتے ہیں۔ اچھا۔ خاص طور پر فلم میں عوام کی حیثیت بدل جاتی ہے۔ وہ محض محظوظ ہونے والے نہیں رہتے بلکہ ایک طرح کے جج یا ماہر بن جاتے ہیں۔ تو ہاں، اس میں ایک انقلابی پوٹینشل بھی تھا، لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ گہرے نقصانات بھی وابستہ تھے۔ فوٹوگرافی کی مثال سے یہ تبدیلی کیسے واضح ہوتی ہے؟ آپ نے پہلے ایجیجٹ کا ذکر کیا تھا۔ بنیامین لکھتے ہیں کہ شروع کی پورٹریٹ فوٹوگرافی میں جب کسی انسان کا چہرہ قید کیا جاتا تھا تو اس میں اب بھی کچھ نہ کچھ حالہ باقی تھا، کیونکہ وہ اس فرد کی یادگار تھا۔ لیکن جب 20ویں صدی کے شروع میں ایجیجٹ نے پیرس کی خالی ویران گلیوں کی تصویریں لیں تو وہ انہیں ایسے دکھا رہے تھے جیسے وہ کسی جرم کی جگہ ہوں، سین آف کرائم، جیسے جائے وقوع کی تصاویر۔ بالکل۔ یہ تصویریں اب تاریخی ثبوت بن گئیں۔ انہیں سمجھنے کے لیے اب کیپشن یا تحریری وضاحت کی ضرورت پڑ گئی۔ تصویر اب خود کفیل نہیں رہی۔ اور فلم کا اثر تو اس سے بھی زیادہ گہرا تھا۔ فلم میں اداکار کی کارکردگی کیسے بدل جاتی ہے؟ فلم میں اداکار براہ راست تماشائیوں کے سامنے پرفارم نہیں کرتا بلکہ کیمرے کے لیے کرتا ہے۔ اس کی کارکردگی کو ٹکڑوں میں ریکارڈ کیا جاتا ہے جسے بعد میں ایڈیٹنگ کے ذریعے جوڑا جاتا ہے مونٹاج۔ تو اداکار اپنے تماشائیوں سے کٹ جاتا ہے۔ جی، تماشائی بھی اداکار سے ذاتی طور پر جڑنے کی بجائے زیادہ تنقیدی رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ کیمرے کے نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔
बेनियामिन पिरांडिलो का हवाला देते हुए कहते हैं कि अदाकार कैमरे के सामने खुद को जलावतन महसूस करता है। और दिलचस्प बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री हॉले के इस नुकसान की तलाफी स्टूडियो से बाहर अदाकार की शख्सियत का एक मसनूई कल्ट बनाकर करती है, यानी स्टार सिस्टम। ये वाकई बहुत दिलचस्प तज्जिया है। बेनियामिन तवज्जो मरकूज करने, कंसंट्रेशन और खुल्फ शारिया भटकने, डिस्ट्रैक्शन में भी फर्क करते हैं। जी हाँ, वो कहते हैं कि एक पेंटिंग देखने वाले से गहरी तवज्जो मांगती है, आप उसमें डूब जाते हैं, जबकि फिल्म अपनी तेज रफ्तार, बदलती हुई तस्वीरों और कट्स की वजह से एक तरह का खल्फशार पैदा करती है, आप उसे एक मुंतशिर हालत में देखते हैं। ये फिल्म का शौक असर है? बिल्कुल। बेनियामिन इसे दादा आजम जैसी जदीद आर्ट तहरीकों से जोड़ते हैं जो जानबूझकर नाजरीन को झटका देती थीं ताकि वो अपनी आधी सोच से बाहर निकल सकें। और ये शौक का तजुर्बा सिर्फ आर्ट तक महदूद नहीं, बल्कि जदीद शहरी जिंदगी का हिस्सा है। यकीनन बेनियामिन फ्रांसीसी शायर बॉडेलेयर पर अपने मजमून में इसी शौक के तजुर्बे को बड़े शहर की भीड़, तेज रफ्तार ट्रैफिक और नई टेक्नोलॉजीज जैसे कैमरा या बिजली की रोशनी से जोड़ते हैं। बोदलेयर का वो किरदार फ्लॉनियर, जी, फुलानिया यानी शहर में आवारा गर्दी करने वाला, मुशाहिदा करने वाला दानिश्वर, वो भीड़ में गुम भी होता है और इससे टकराता भी है। ये मुसलसल झटके जदीद जिंदगी का खासा हैं। ये वाकई हैरानकुन है कि बेनियामिन ने जुए, गैम्बलिंग का मुआजना फैक्ट्री में मशीन पर काम करने से किया। इसमें क्या मंतक थे? ये एक चौंका देने वाला लेकिन गहरा मुआजना है। बेनियामिन कहते हैं कि दोनों सरगर्मियों में एक जैसी तिकरार, एक खालीपन है और लम्हा ब लम्हा जीने का एहसास है। जुआरी का हर दाव पिछले से बिल्कुल अलग और नया होता है, कोई तसलसल नहीं। इसी तरह फैक्ट्री मजदूर का मशीन पर किया जाने वाला हर अमल भी पिछले से कटा हुआ मैकेनिकी होता है। दोनों गोया वक्त के गुलाम हैं। हाँ, हर सेकंड को अलग अलग जीते हैं। ये तजुर्बे के तसलसल के टूट जाने की अलामत है, जो हौले के जवाल से जुड़ा हुआ है। आखिर में तर्जुमे पर उनके ख्यालात का भी जिक्र कर लेते हैं। उनका मजमून, मुतर्जिम का काम भी बहुत मुनफरिद है। यकीनन बेनियामिन तर्जुमे को महज एक जबान से दूसरी जबान में मानी मुंतकिल करना नहीं समझते। वो इसे असल अदबी काम की बाद की जिंदगी, आफ्टर लाइफ कहते हैं। आफ्टर लाइफ, दिलचस्प। तर्जुमा असल काम को जिंदा रखता है, उसे नई जबानों और नई नस्लों तक पहुंचाता है। उनके नज़दीक मुतर्जिम का असल काम मानी मुंतकिल करने से ज्यादा असल मतन के अंदाज़े बयां या मानी पैदा करने के तरीक़े को अपनी ज़बान में दोबारा तख्लीक करना है। मकसद ये है कि असल और तर्जुमा मिलकर एक ऐसी खालिस ज़बान, प्योर लैंग्वेज की झलक दिखाएं जो तमाम ज़बानों की बुनियाद में कहीं पोशीदा है। ये ज़बानों के दरमियान एक गहरे रूहानी रिश्ते को आश्कार करने की कोशिश है। तो खुलासा ये कि वॉल्टर बेनियामिन हमें जदीद दुनिया को समझने के लिए नए, कभी कभी परेशान कुन लेकिन हमेशा फिक्र अंगेज औजार फराहम करते हैं। चाहे वो आर्ट के हाले का ख़त्म होना हो, कहानी सुनाने के फ़न का ज़वाल, तारीख का रिवायती तसव्वुर हो या शहर में फ़र्द का बिखरा हुआ तजुर्बा, वो हमें जानी पहचानी चीज़ों को एक बिल्कुल नई, अजनबी नज़र से देखने पर मजबूर करते हैं। उनका जोर हमेशा बिखरे हुए टुकड़ों पर रहा, खंडरात पर, नज़रअंदाज की गई तफसीलात पर। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे बज़ाहिर टूटे हुए माजी और मुंतशर हाल में भी मानी की चिंगारियां तलाश की जा सकती हैं। उनका शायद उनका तारीख का फरिश्ता वाला तसव्वुर आज भी सबसे ज्यादा मुताल्लिका है। हम सब उसी फरिश्ते की तरह हैं, माजी की तबाही को देखते हुए मुस्तकबिल की तरफ धकेले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी शायद इस मलबे में से कुछ बामानी बचाने की, कुछ समझने की और हाल के लम्हे में कुछ करने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये वाकई सोचने के लिए एक अहम नुक्ता छोड़ जाता है। हम अपने ज़माने की तारीख, अपनी सकाफत, अपने रोज़मर्रा के तजुर्बात को किस नज़र से देखते हैं? क्या हम गालिब बयानियों पर सवाल उठा सकते हैं? क्या हम बेनियामिन की तरह चीज़ों को वक्त के धारे के खिलाफ कंघी करके उनके छुपे हुए या दबाए गए मायने को दरियाफ्त करने की कोशिश कर सकते हैं ताकि अपने हाल को बेहतर तौर पर समझ सकें?